الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران گرامی، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ آپ نے سن لیا، وہ ہے رد الحاد اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یہ موضوع عام طور پر ہمارے محفلوں اور اسٹیجوں پر زیر بحث نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اندیشہ رہتا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہم کریں گے تو سننے والے غور سے سنیں گے بھی یا نہیں، اور ان کی قلبی دلچسپیوں کے موافق ہوگا بھی یا نہیں۔ تو میں اس موضوع کو منتخب کرنے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حاضرین کو بھی اس موضوع پر مکمل دلچسپی لینے کی درخواست ابتدا میں ہی کرتا ہوں، اور خاص طور سے علماء اکرام اور علمی ذہن رکھنے والے جو سامنے بھائی تشریف فرما ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سجے کھبے کوئی بندہ آپ کو اس موضوع پر دلچسپی نہ لیتا ہوا نظر آئے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عوام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بلا شبہ یہ موضوع اس وقت کی ضرورت ہے، اور کوئی دلچسپی لے نہ لے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس موضوع پر بھی کھل کے بولنا ہے۔ اس موضوع پر جو لوگ اسلام کی راہ سے ہٹ چکے ہیں ان کی بہت ساری تعداد آپ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم اس مدرسے والی اینک سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ملحد نظر ہی نہیں آتا، لیکن آپ کے پورے پاکستان کے مدرسوں کی تعداد ایک طرف اور پاکستان کی ایک ایک یونیورسٹی کی تعداد ایک طرف، اور وہاں یہ بیماری پائی جا رہی ہے، شاگردوں میں نہیں استادوں میں پائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کو منظم طریقے سے پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے اس موضوع پر کون بولے گا، کون نقاب کشائی کرے گا، کون ان کا رد کرے گا، اور کہاں سمجھائے گا اور کون سمجھائے گا؟ تو جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے ہم نے اس پر بیٹھ کر اس فریضے کو سر انجام دینا ہی دینا ہے۔ اس سلسلے میں فقیر نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے سے بات بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے اور مضمون بندھ جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ملحدین کے عقائد اور نظریات جو ہیں یہ کیا ہے، اور ان کے پاس ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے پڑھ کے ایسے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ ملحدین کی قسمیں کتنی ہیں، پوری دنیا کے اندر کس کس ٹولے میں، کس کس روپ میں اور کس کس رنگ میں یہ لوگ چھپ کر بیٹھے ہوئے۔ اور تیسرا موضوع یہ ہے
کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ یہ تینوں باتیں بڑی آسان ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان کے نظریات کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ نمبر 2، ان کے ٹولے اور ان کے اندر فرقے اور گروپ بھی بہت زیادہ ہیں، فرقے بھی ان کے اندر بہت ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان فرقوں کو بتانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم بھی ان پر علمی طور پہ ضرب لگا سکیں، یہ آپس میں متفق نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا رد کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی اور ہمارا علمی طرز اور حکمت و فکر کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ ان کے نظریات کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ اس ضمن میں اور اس سلسلے میں فقیر نے آپ کے سامنے سورت جاسیہ، یہ 25واں سپارہ ہے، وہاں سے آیت نمبر 23 کے چند ابتدائی الفاظ تلاوت کیے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہش کو معبود بنانا یہ ملحدین کے عقائد و نظریات کا بالکل پہلا جملہ ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ ان کے الفاظ اور ان کا طریقہ کار اور ان کی اصل بیماری اس پر نشاندہی کر دی گئی ہے، اور آج کل کے دور میں واقعی قرآن کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ یہ لوگ آج کل کے دور میں بالکل یہی الفاظ بول رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ہر میدان میں یہ لوگ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم آزاد پیدا ہوئے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ شریعت کی پابندیاں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو برداشت نہیں کرتے۔ اسلام کی پابندیاں کہتے ہیں جی ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ دیکھیے بڑے آرام سے ٹھنڈے دل سے اس کا جواب سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بچے ان میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ بیٹا ذرا ہماری بات پہ غور کرنا۔ تم جس ملک میں بھی پیدا ہوئے ہو، کسی ملک میں رہتے ہوئے تم کسی قانون سے، چلو جی شرعی قانون نہ صحیح تو تم اس ملک کے قانون کے پابند ہو کہ نہیں ہو؟ اپنی مرضی کرو گے تو لتر کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ اپنی مرضی کرو گے تو چوری کرو گے تو چور کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، خواہ چائنا ہو خواہ امریکہ ہو؟ ڈاکہ ڈالو گے تو ڈاکے کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی، خواہ رشیا ہو اور خواہ کینیڈا ہو؟ اگر کسی بندے کو مار ڈالو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملک خواہ کوئی بھی ہو، قانون شریعت کا ہو یا نہ ہو، جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس شہر میں کہتا ہوں جس گلی اور محلے میں تم رہ رہے ہو، اس گلی اور محلے کے اخلاقی پابندیاں اور قیود اور ضوابط تمہیں آبزرو کرنا پڑیں گے۔ تو تمہیں تو معاشرہ اور انسانیت ہی زندہ نہیں رہنے دے گی اگر تم اپنی مرضی کرو گے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس قانون کو معاشرے نے لاگو کیا ہوا ہوتا ہے تم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم معاشرتی قانون کی بجائے ہم اس قانون کو کیوں نہ مان لیں جو معاشرے کے خالق نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ تو قانون مان لو بیٹا، انسانوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جانور ہوتے ہیں جن میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جانوروں میں قانون ہوتا ہے جی؟ کوئی قانون نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں شادی لازم نہ ہو، نکاح۔ دنیا کا کوئی انسان اور کوئی مذہب ایسا نہیں جو اخلاقیات کا پابند نہ ہو۔ تکبر کرنا ہر مذہب کے مطابق منع ہے۔ گندی زبان استعمال کرنا ہر مذہب کے مطابق منع ہے۔ نکاح کر کے باقاعدہ معاشرے کا ایک ڈسپلنڈ فرد بننا ہر مذہب کے اندر لازم ہے۔ میاں بیوی کی ذمہ داریاں اور باپ اور اولاد کے باہمی روابط اور تعلق اور ذمہ داریاں نبھانا انسان کے
ہر معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں جن لوگوں نے یہ باتیں فیڈ کی ہیں، تم ابھی نوجوان تھے، تمہیں باتوں کا پتہ تھا نہیں، تم ان کے چنگل میں پھنس گئے. یہ لوگ تو تمہیں انسانی معاشرے سے باہر نکال کر جانور بلکہ شیطان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ایک چرچ باقاعدہ قائم ہو چکا ہے. چرچ کا مطلب ہوتا ہے مکتبہ فکر، ایک خاص لفظ ہے. ایک تو چرچ ہوتا ہے نا گرجا، نہیں، چرچ کا مطلب ہوتا ہے مکتبہ فکر. ایک سوچ ہے، ایک مذہب ہے باقاعدہ قائم ہو چکا ہے، اس کا نام ہے ڈیول چرچ، شیطانی مکتبہ فکر. تو اس قسم کی نوجوانی کے دنوں کے اندر باتیں جب آتی ہیں تو ناسمجھ بچے اپنے چار یاروں میں بیٹھ کر ٹک ٹاک کے طور پر ان باتوں کو لائک کرنے لگتے ہیں. یہ ان بچوں کی ناسمجھی ہے، اس غلط معاشرے کے اندر بیٹھنے اور اس ماحول کو قبول کرنے کے اثرات ہیں. ہم اپنے بچوں کو آگاہ کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، بڑے احترام سے، ادب سے اور پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ غیر انسانی لوگ ہیں، ان سے بچ جاؤ، نبی پاک کی غلامی میں ہی رہو. تو قرآن نے مختصر سا لفظ، چند الفاظ استعمال فرمائے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے. یہ آیت نمبر 23 کے میں نے ابتدائی الفاظ پڑھے، یہ مضمون آگے چلتا ہے. تو آیت نمبر 24 اسی سے اگلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. یہ جو وَقَالُوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس یہی کچھ ہے. نموت و نحیا، اگلے فوت ہوتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ دنیا کا ایک سسٹم ایک جاری ہے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک کرتا ہے تو دہر، زمانہ ہلاک کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مضمون جو میں نے اٹھایا ہے باقاعدہ دہریہ اور ملحدین کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کو بیان کیا ہوا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے محلے کے اختلافات کو پیش نظر رکھ کے یہاں کے اندرونی معاملات کو سلجھانے کے لیے قرآن کا مطالعہ اس مخصوص محدود اینک کے ساتھ کرتے ہیں. قرآن کو ورلڈ وائڈ اینک پہن کر پڑھو تو لگ پتہ چاہے گا کہ قرآن نے دہریہ سے لے کر عام آزاد خیال آدمی تک ہر ایک کا رد کیا ہوا ہے. تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم یہ زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں، یہ سارے زمانے کے پھیر ہیں، دنیا آ رہی ہے، دنیا جا رہی. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اب ان کے پاس سورس آف نالج کیا ہے؟ انہوں نے یہ ساری باتیں کہاں سے لی ہوئی ہیں؟ ان کے اوپر کوئی کتاب تو نازل نہیں، نہیں یہ مانتے ہیں کسی کتاب کو، تو یہ ہے مانتے ہی نہیں آسمانی کتاب کو. تو ان کو گائیڈ کس نے کیا اس طرف؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس موضوع پر ان کے پاس کوئی نالج، کوئی علم نہیں ہے. تو پھر یہ بولتے کس بنا پر ہے؟ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس اپنے تکے ہیں. بھائی جی میں نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، علماء کرام تصدیق کر، ان کے پاس اپنے تکے ہیں. بتاؤ جی پڑھے لکھے بندے ہو آپ، 10 پڑھے ہوئے ہو، 12 پڑھے ہوئے ہو، 14 16 پڑھے ہوئے ہو، ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وٹ ایور تم نے کیا ہوا ہے، ایمان سے بتاؤ قرآن نے تمہیں بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے کہ نہیں رکھ دیا؟ انہم الا یظنون، ان کے پاس محض تکے ہیں، تیر تکے چلاتے ہیں، کچی باتیں ہیں، اندازے ہیں، اپنے گمان ہیں. میں کراچی میں تھا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا، فرنیچر کا کام کرتا تھا، بڑا ویسے ادروائز معاشرے میں وہ ٹھیک تھا، شریف آدمی تھا، لیکن کسی کے پاس بیٹھا تو مجھے کہنے لگا میں آج بندے کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے ایک شک پڑ گیا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہ ہم کہیں مر تو نہیں گئے؟ یہ جو ہم بیٹھے ہیں کیا پتہ ہم مرے ہوئے ہوں؟ اب یہ کیا پتہ کی بیس پر اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال دیتے. میں نے کہا پھر یہ جو کیا پتہ تم مر گئے ہو، تو یہ تو تمہارے سامنے مر رہے ہیں اور تم بھی موت کے انتظار میں ہو. مرنے کے بعد پھر دوسری موت کہاں سے آئے گی؟ یہ بندے روز مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اتنی سی بات پہ چونکہ سادہ آدمی تھا تو وہ چپ تو کر گیا، لیکن میں نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے پاس واقعی جو قرآن کہتا ہے کہ ان ہم الا یظنون، ان کے پاس تیر تکے ہیں، یہ لوگ واقعی تکے چلانے کے ماہر ہیں. جس ماحول میں بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے انسان پہلے باندر ہو سکتا ہے یہ انسان پہلے ایک انسان ہی ہو، اور یہ اس کے کئی انگ، کئی ٹکڑے اور کئی جراثیم اور کئی اس میں سے نکلنے والے مالیکیولز ہوں اور وہ پھیلے ہوں. تو اس بندے نے کوئی پھڑ پھڑایا ہو، جیسے پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے، تو اس کے قطرے گرے ہوں تو وہ سارے کے سارے انسان بن گئے ہوں. یہ سارے ان کے پاس ہو سکتے، ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ انہم الا یظنون، یہ گمان ہیں ان کے اپنے. حضرت داتا صاحب، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بات نوٹ کرے کہ قرآن کے اندر ان کا نام لے کر ان کا رد موجود ہے. ان کا نام لے کر ان کو غلطی کہاں سے لگی؟ میں نے آیت شروع میں یہ پڑھی تھی کہ یہ جو ملحدین ہیں یہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنائے. بیسک خرابی یہاں ہے. خواہش کو جب خدا بنایا تو دوسری غلطی کہاں سے لگی؟ اندازے اور تیر تکے اور گمان اور ظنون سے کام لینا شروع کر دیا. تو قرآن نے ان کی یہ دو بیماریاں بتائی ہیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بیان فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، زمانہ میں ہلاک کرتا ہے، بس آ رہی ہے دنیا اور جا رہی ہے دنیا. تو ان دو سورت جاسیہ کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صحیح طریقے سے بے نقاب بھی کر دیا ہے، ان کے عقائد و نظریات بھی بتا دیے ہیں، اور ان کو غلطی کہاں کہاں سے لگی علمی طور پر اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لفظوں میں ساری بات سمو کے رکھ دی ہے. اب داتا صاحب نے بھی، داتا صاحب آپ کو پتہ تقریباً 1000 سال پہلے کی ہستی ہیں. حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب کشف المعجوب کے بالکل آغاز میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ملحدین ہیں ان کے کئی فرقے ہیں. داتا صاحب نے ایک فرقے کا نام لکھا ہے، وہ لا ادریہ فرقہ ہے. یہ شرح کا نصفی جنہوں نے پڑھی ہے اس کے شروع میں یہ ان فرقوں کے تذکرے ملتے ہیں. اندیہ، انادیہ اور لا ادریہ، یہ ملحدین کے 3 فرقے. اندیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس جو کچھ جائے وہ ٹھیک ہے، اور انادیہ کا مطلب ہے کہ یہ سب غلط ہے، اور لا ادریہ کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، علم ہے ہی کوئی نہیں. داتا صاحب نے ان لا ادریہ کا رد کرتے ہوئے لکھا، یہ کہتے ہیں جی علم ہوتا ہی کوئی نہیں. آج آپ کو کالج کے بعد لڑکے ملیں تو وہ ایسا کہتے ہیں، ان کو وہاں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں. میرے پاس ایک نوجوان آ کے بیٹھا، بڑی اس نے گفتگو کی، کچھ سوال جواب چلائے، اور مجھے کہنے لگا کہ میں روحانی طور پہ بہت پریشان ہوں، بڑی ٹینشن میں، میں لٹریچر پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گیا ہوں. میں نے کہا کیا پڑھا؟ کہنے لگا سر علم ہے ہی کوئی نہیں. بالکل اسی انداز میں مجھے وہ کہنے لگا. گرامی، داتا صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ داتا صاحب لکھتے ہیں جو کہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں، تم اس سے پوچھو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علم ہے ہی کوئی نہیں، تمہارا یہ جملہ، اس جملے کا تمہیں علم ہے؟ یہ بات پکی ہے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علم ہے ہی کوئی نہیں، یہ بات کنفرم ہے؟ یہ حرف آخر ہے؟ اب وہ 2 میں سے ایک جواب دے گا، وہ کہے گا ہاں یہ بات پکی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بات پکی ہے تو تم نے مان لیا کہ علم ہوتا ہے. اور اگر تم کہو کہ یہ بات بھی پکی کو نہیں، مجھے اس کا بھی کوئی نہیں پتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تم ایک بیس لیس کا معنی ہوتا ہے بے بنیاد، جس کا تمہیں خود بھی نہیں پتا، جس کے بارے میں تم خود بے خبر ہو، اس بے خبری کی بنیاد پر تم نے اتنا بڑا نظریہ گھڑ لیا ہے. اگر تم کہو کہ علم، مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ علم کوئی شے نہیں، تو تم نے علم کو مان لیا. اگر تم کہو کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ علم ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جہالت کی بنا پر
اتنا بڑا نظریہ گھڑ کر لوگوں کے پیچھے گمراہ کرنے کے لیے پڑ چکے ہو. یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اتنا عرصہ پہلے ایک بات ارشاد فرما دی تھی. ان کے عقائد اور نظریات میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو اس دور میں آپ کے پاکستان کے اندر یہ چیزیں اچھال رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے, قرآن کی کوئی ضرورت نہیں, خدا نہ خواستہ شریعت کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا ایک پوائنٹ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا, میں نے بتایا کہ جس معاشرے میں بھی رہو تمہیں قانون کی ضرورت پڑے گی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں, ایک سائنسی بات کرتا ہوں, دنیا کے اندر آپ کو ایک موبائل بھی اگر ملتا ہے تو موبائل کو چلانے کے لیے موبائل کی کمپنی موبائل کے ساتھ ایک کتابچہ شائع کرتی ہے کہ اس کے مطابق تم نے اس موبائل کو چلانا ہے, یا اگر خراب ہو جائے تو اس کو یوں ٹھیک کرنا ہے. ایک موبائل کی میں نے مثال دی ہے, دنیا کی ہر مشینری کے ساتھ اس کو آپریٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی ساتھ ٹیکنیکل مینول اسے کہتے ہیں, TM, یا بعض لوگ ٹیکنیکل آرڈر, ایک اور موقع پہ اس کو ٹیکنیکل آرڈر بھی کہا جاتا ہے, ٹیکنیکل آرڈر بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے جس کو TO بولتے ہیں. تو ٹیکنیکل مینول تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ میں رکھ کے اس چیز کو ٹھیک کرتے جائیں, پڑھیں ٹھیک کریں, پڑھیں ٹھیک کریں. ٹیکنیکل مینول کا مطلب ہے جو ہاتھ کے اندر کتابچہ پکڑا ہوا ہونا چاہیے, وہ مینول کہلاتا ہے. اور بہت سے محکمے ایسے ہیں جہاں پر اگر کسی مشینری کو چلانے والا بندہ ہاتھ میں ٹیکنیکل مینول لیے بغیر مشینری پہ کام کرتا ہے یا اس کو ٹھیک کرتا ہے تو اس کے خلاف چارج شیٹ بن جاتی ہے, کیس بن جاتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا, اتنی بھاری قیمتی اور اہم مشینری کو ٹیکنیکل مینول کے بغیر تم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں کی. یہ ایک سائنسی مثال میں دے رہا ہوں, ایسا ہے بالکل. اس وقت یہی سسٹم رائج ہے, حتیٰ کہ موبائل تک کسی چیز کو ڈسمینٹل کرنا, ری اسمبل کرنا, آپریٹ کرنا, پاور آن کرنا, اس کو چلانا, پھر پاور آف کرنے کے آداب کیا ہیں, کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے, کن کن چیزوں کو کھولا ہوا تھا انہی چیزوں کو باری باری بند کرنا, یہ ٹیکنیکل مینول کا حکم ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. آپ فٹافٹ ساری چیزیں اوپن ہیں اور پاور آف کر دیں, سسٹم خراب ہو جائے گا. پاور کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جو بجلی آ رہی ہے. بس جب یہ ہم نے سمجھ لیا, آج کے دور اور جدید سائنس کے مطابق ہم نے دیکھ لیا کہ ہر مشینری کو چلانے کا کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل مینول ہوتا ہے, تو یہ جو سر سے پاؤں تک انسان کی ایک عظیم مشینری ہے, اس کو بنانے والے خالق و مالک نے جو انسان کے ساتھ ٹیکنیکل مینول بھیجا ہے یا TO بھیجا ہے, ایک کتابچہ بھیجا ہے, اس مشینری کو چلانے کا جو طریقہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اس طریقے کو کہتے ہیں اسلامی شریعت. آپ شریعت کے مطابق چلیں, آپ کا معاشرہ ٹھیک رہے گا, آپ کی صحت تک ٹھیک رہے گی, آپ کا گھر تک ٹھیک رہے گا, آپ کی دھی بہن تک محفوظ رہے گی, اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. جہاں جہاں شریعت پر عمل نہیں ہو رہا اور بعض جگہ پر ہو رہا ہے, تو یہ وہ کنٹراڈکشن ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے شریعت کا انکار کر کے اور اسلامی اور اللہ کے دیے ہوئے ٹیکنیکل مینول کو وائلیٹ کر کے فسادات کھڑے کیے ہوئے. اچھا, جب قرآن ثابت ہے تو قرآن ظاہر ہے, اسلام ہی ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آج کل سنتے رہتے ہوں گے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو داریہ یا ملحد کا لفظ نہیں بولتے, ہوتے وہ ملحد ہیں. کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں جی میرا مذہب انسانیت ہے. یہ ساری اس ماحول کی باتیں ہیں. انسانیت کو مذہب کہنے والوں سے پوچھو کہ پوری کی پوری انسانیت مذہب ہے, تو پھر انسانیت پہ کیوں رک گئے؟ حیوانیت کیوں نہیں مذہب؟ حیوان میں بھی تو جان ہے نا, اس بیچارے کا بھی زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے نا, اس بیچارے کو بھی حق حاصل ہے کہ اسے ڈنڈا کوئی نہ مارے, اس کو بھی طرح طرح کے کھانے کھلائے جائیں, اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ اس کی مرضی کا چارہ اس کو ملے, وہ بھی گنا اور گونگلو کھانا چاہتا ہوگا,
وہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوکھی بھوسی نہ کھانا چاہتا ہو، تو اس کے حقوق کہاں جائیں گے؟ کتے اور بلی کے حقوق کہاں جائیں گے؟ شیر اور چیتے کے حقوق کہاں جائیں گے؟ خنزیر اور ہاتھی کے حقوق کہاں جائیں گے؟ جنگل کے تمام جانوروں کے حقوق کہاں جائیں گے؟ سانپوں کے حقوق کہاں جائیں گے؟ یہ بھی مخلوق ہے، ان میں بھی جان ہے، ان میں روح ہے. تم نہ مانو کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، لیکن مخلوق تو یہ ہے نا، ان کے اندر جان تو ہے نا. تو پھر یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مخلوقات کے اندر کیٹاگریز بیان کی ہیں. دیکھیے ایک مخلوق ہوتی ہے جمادات، جیسے پتھر، ریت، مٹی، پہاڑ وغیرہ. ایک مخلوق ہوتی ہے نباتات، وہ اس سے بہتر ہے، وہ اگتی ہے، بڑھتی ہے، جیسے پودے ہوتے ہیں. ایک مخلوق ہوتی ہے حیوانات. یہ جمادات اور نباتات، ان میں فرق ہے. جمادات جمود میں ہیں، نباتات بڑھتے ہیں، اور حیوانات چلتے بھی ہیں، یہ ان سے بہتر ہے. اور حیوانات میں انسان جو عقل بھی رکھتا ہے. اب جب یہ کیٹیگریز اور یہ کیٹیگرائزیشن آپ نے مان لی اور ہے بھی ایسا ہی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب یہاں تک ہم انسان تک پہنچ چکے ہیں، تو پھر جس طرح جمادادیت کوئی مذہب نہیں، اسی طرح نباتاتیت بھی کوئی مذہب نہیں، اسی طرح حیوانیت اور ڈنگریت بھی کوئی مذہب نہیں، اسی طرح پھر مان لو کہ انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں. جب تک اللہ کا دیا ہوا قانون نہیں مانو گے، مذہب کا اطلاق تمہارے اوپر نہیں ہو سکتا. صحیح انسان وہی ہے جو اللہ کا دیا ہوا قانون مانتا ہو. اور اللہ کے دیے ہوئے قانون کی ضرورت میں آپ کو ٹیکنیکل مینول کے حوالے سے واضح کر چکا ہوں، اور معاشرے کے کسی نہ کسی قانون کی پابندی کے حوالے سے فقیر واضح کر چکا ہے. اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. اور جب ہم یہاں پہنچ گئے تو پھر آگے ہماری مانو. جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے نا، تو اسلام کی پھر ساری باتیں ماننی پڑیں گی. اسلام کہتا ہے، انسان کہتا ہے کہ انسانوں میں اسلام ضروری ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے. ایک جگہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. ایک اور جگہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ ہے تو اس کا نام اسلام ہے. ایک اور جگہ فرماتا ہے فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول ہی نہیں کرے گا. تو یہ جملہ باز اسلام کے نام لیوا بھی اپنی ماڈرن سوسائٹی میں بیٹھ کر یا کسی نہ کسی اہم عہدے پر بیٹھ کر جب بولتے ہیں تو ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ سونا آپ تو کم از کم اسلام کے نام لیوا ہو نا، تو قرآن کے اندر یہ آیتیں تمہیں یاد کرا کر صراط مستقیم کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرانا ہمارا حق ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارا حق نہیں، ہمارے سے بڑھ کر تمہارا بھی حق ہے کہ ہم تمہیں صراط مستقیم دکھائیں. اللہ فرما رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا ہم اس سے قبول نہیں کریں گے. عزیزان گرامی یہ قرآن ہے سر، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی اور دین، انسانیت وغیرہ، حیوانیت وغیرہ، ڈنگریت وغیرہ، پودویت وغیرہ کسی دین کا نام اپنے پاس گھڑ کے رکھ لو گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. میں دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتا ہوں. اس سے اگلا ہمارا سٹیپ یہ تھا ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور کیوں ہیں، اور اس کا جواب کیا ہے. دوسرا موضوع ہے کہ ان کے اندر فرقے کتنے. ان کے اندر فرقے بے شمار ہیں. آپ ہمیں تجربہ کار لوگ ہیں، ہماری بات پہ غور بھی کیجیے اور بات مانتے جائیے. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں اور کھلی آنکھ کے ساتھ مشاہدہ کیے جانے کی روشنی میں ہم گزارشات پیش کر رہے ہیں. ملحد کا لفظی معنی ہوتا ہے ون سائیڈڈ، الحاد، ایک سائیڈ کو ہو جانا. آپ دیکھتے ہیں قبر کو لحد، وہ جو لحد والی قبر ہوتی ہے
بغلی قبر کو لحد والی قبر کہتے ہیں. جو درمیان میں قبر ہوتی ہے وہ عام سادہ قبر ہے, اور جس میں میت کو بغل میں ایک سائڈ پہ گڑھا کھود کے قبر کی سائڈ پہ ڈالا جائے اسے کہتے ہیں لحد. اس کو لحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قبر کے سینٹر بنی ہوتی ہے, ون سائڈڈ ہوتی ہے. تو اس سے لفظ الہاد بنا, یہ میں لغت سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو الہاد کا معنی ہوتا ہے جو مین سٹریم انسانیت کی ہے اسے چھوڑ چکا ہو اور ون سائڈڈ ہو چکا ہو, اسے کہتے ہیں ملحد. تو ملحد کا معنی یہ ہے کہ انسانوں میں وکھرا, انسانیت میں جدا, معاشرے سے علیحدہ. اور علیحدہ, جدا, وکھرا, یہ تو میں ہولے ہولے لفظ بول رہا ہوں نا. انسانیت کا باغی بولو تب بھی درست ثابت ہوتا ہے. یہ انسانیت کا باغی ہے جو انسانوں سب کے سب انسانوں کو چیلنج کرتا ہے, سب کے سب انسانوں کے متفقہ روشوں, اور مذہبی تو مذہبی رہے, تہذیبی اور تمدنی تقاضوں پر بھی پورا نہیں اترتا. وہ انسان نہیں ہے, وہ انسانوں میں سے نکلا ہوا ون سائڈڈ پرسن ہے جس کو ملحد کہا جاتا ہے. اچھا, ان کی جو قسمیں میں بتا رہا تھا اس سے پہلے میں نے اس کا لفظی معنی بتایا. اب وہ قسمیں کیسے تیار ہو جائیں گی؟ پھر جو بھی ون سائڈڈ ہوگا, مین سٹریم سے ہٹے گا, وہ انسانی سطح پر ہٹا تو معروف ملحد کہلایا. وہ دینی سطح پر ہٹا تو دین کے اندر والا ملحد کہلایا. آپ دیکھیے ان میں ایک طبقہ ایسا ہے ملحدین کے اندر جو انسانیت کو ہی چیلنج کیے بیٹھا ہے. نمبر 2, دوسرا طبقہ ایسا ہے جو قرآن و سنت کو ماننے کا دم بھرتا ہے لیکن قرآن و سنت کی وہ تعبیرات اور تشریحات اور وہ وضاحتیں قبول نہیں کرتا جو قرآن سے, حدیث سے, پوری امت کے متفقہ فیصلوں سے ثابت ہوں. اس میں قادیانی سر فہرست آتے ہیں. یہ ملحدین کا ایک ٹولہ ہے. یہاں میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے بعض علماء نے, آپ نے پرانے علماء کو یا مرزا قادیانی کے وقت یا اس کے فوراً بعد والے علماء کو آپ پڑھ کے دیکھیں, بار بار لکھتے ہیں یہ ملحد یوں کرتا ہے, یہ ملحد یوں کہتا ہے, اس ملحد کی یہ طریقہ تحقیق ہے. وہ ملحد 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 کیوں لکھتے ہیں؟ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ اس نے تحقیق کے وہ اصول اور قواعد اور ضوابط اور شریعت کو سمجھنے کے اصول چھوڑ رکھے ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے تھے. نام لیتا ہے قرآن و سنت کا اور طریقہ اختیار کیا ہوا ہے ملحدین کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں یہدم الاسلام ذلت العالم, عالم کا پھسل جانا اسلام کو تباہ کر دیتا ہے. وجدال المنافق بالکتاب, اور منافق کا قرآن پڑھنا اسلام کو تباہ کر دیتا ہے. حکم الائمۃ المدلین, اور گمراہ حکمرانوں کی حکمرانیاں اسلام کو تباہ کر دیتی ہیں. یہ فرمان مصطفیٰ ہے, سونا لے جاؤ اور اس پہ غور کرو. یہ سب ملحدین کے رد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں ارشادات موجود ہیں کہ اسلام کو تباہ کرنے والی چیز 3 چیزیں ہیں: عالم کا پھسل جانا, منافق کا کتاب قرآن پڑھنا, اور گمراہ حکمرانوں کا حکمرانیاں کرنا. وہ ڈنڈے پہ زور پہ سارا کچھ کر لیتا ہے. اچھا, ایک ملحدین کا اور بھی ٹولہ ہے, وہ ہے مستشرق. اور مستشرقین سے متاثر ہونے والے آپ کے بعض نام نہاد مسلمان جو استشراق کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں, معجزے کا انکار کرتے ہیں, سائنس کے مطابق اسلام کو ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ میں بتا دوں, قرآن اور اسلام صحیح طے شدہ اور ثابت شدہ سائنس کے خلاف نہیں ہے, لیکن جب سائنس کی تحقیقات آئے دن خود بدلتی رہتی ہیں تو ہم سائنس کے سنگ کے ساتھ اسلام کو کیوں باندھ دیں جس کا سائز کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. اور سائنس کا وہ جانور جس کے مطابق یہ قرآن و سنت کو باندھنا چاہتے ہیں اور اس کا پابند بنانا چاہتے ہیں, یہ جانور خود کبھی کدھر کو رخ کر لیتا ہے, کبھی کدھر کو منہ کر لیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں روز جدید تحقیق کے لفظ کے نام پر
صرف سادہ سی بات ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ڈاکٹری تحقیقات ہی بدلتی رہتی ہیں. یہ ڈاکٹر ہمارے بھائی ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سائنسی طور پر تو سائنس کی تحقیقات آئے روز بدلتی رہتی ہیں. ہم اسلام کو ان کا پابند کیوں بنائیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن شریعت کی کتاب ہے. سائنسی بات کو ضمناً بحث میں آ جائے تو آ جائے. اب سائنس کی ہر جزی ہم قرآن سے ثابت کریں یا ہم پر کوئی ڈیمانڈ کرے کہ یہ تم قرآن سے ثابت کرو کہ الیکٹران کیا ہوتا ہے, تو اس کا سوال ہی بے جا ہے. ہر کتاب کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے. ضمناً کسی بحث میں یا کسی چیز کی طرف قرآن اشارہ کر دے, قرآن کی عظمت ہے. تو یہ ملحدین کے مختلف ٹولے ہیں. دوسرا ٹولہ میں نے بتایا, تیسرا, کہ ملحدین, قادیانی اور مستشرقین, یہ سارے کے سارے مین سٹریم سے اپنی اپنی سطح پر تھڑکے ہوئے, ہلے جلے ہوئے لوگ ہیں. اسی طرح آج کے دور میں ایک آدھ نوجوان ہے جو نیٹ پہ سوار ہے, وہ تمام علماء کو یہ غلط کہتا ہے, یہ سارے کے سارے غلط ہیں جی, یہ بالکل الہاد ہے, یہ ون سائیڈڈ لوگ ہیں, یہ اپنی سطح پر ون سائیڈڈ ہے. بالکل قرآن کچھ کہتا ہے, یہ کچھ اور ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. حدیثوں کا مجموعہ اور مجموعی طور پر پوری صورتحال کچھ اور تاثر دے رہی ہوتی ہے. یہ ایک آدھ بات پکڑ کے تو اپنا تماشا اور اپنا ٹک ٹاک شروع کر دیتا ہے. یا ایک بات میں اس حوالے سے بھی کہہ دوں, آج کل کے نوجوان, آپ نے دیکھا ہوگا, نہایت علمی بات بڑے آرام سے سمجھائی جائے تو اس کی لائکنگ کم ہوگی, اور وہی بات تھوڑی سی چمک کے جوش جذبے کے ساتھ کی جائے اور اگلے کو کھری کھری سنا کر کی جائے تو اس کی لائکنگ زیادہ ہوگی. سوچو کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لائک کرنے والوں کو علم سے, حقیقت سے اور دلائل سے غرض نہیں ہوتی, وہ اس تماشے اور ڈرامے اور انداز اور اس سٹائل کو لائک کر رہا ہوتا ہے جو اس بندے نے اختیار کیا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ مذہبی ٹک ٹاک کو پسند کرتے ہیں. خدا کے لیے بچ جاؤ اس بیماری سے. آپ دیکھتے ہیں نیٹ پہ جو کچی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں جذباتیت ہوتی ہے, لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو لوگوں نے ٹھیک ٹھاک بے وقوف بنایا ہے. میں پاکستان کے اندر چلنے والی ایک تاریخ کو اچھی طرح جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, میرا انداز نہیں ہے نام لینے کا. عزیزان گرامی, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا بہت بنیادی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کو جو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں, بعض لوگوں نے تاریخی سطح پہ استعمال کیا اور بعد میں جا کر امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے گروہ کو اس کھڈے میں جا کے پھینکا جو بالکل الہاد تھا. یہ الہاد کی میں مختلف قسمیں بتا رہا ہوں. تو ایسے نوجوان جو نیٹ پہ سوار ہیں, ان کی باتیں اتنی کچی ہوتی ہیں, اتنی غلط ہوتی ہیں کہ اخلاقیات سے بھی گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے چل کے تیسرے پورشن میں کروں گا. ملحدین کا ایک گروپ اور بھی ہے, وہ گروپ ہے جاہل پیر. آپ جانتے ہیں اسٹیج پہ سنیوں کے پیر بیٹھے ہوئے. فقیر کا اپنا تعلق بھی ایک سلسلہ سے ہے. درگاہ مشوری شریف میرے مرشد کریم قاسم اقدامی قطب القطاب حضرت سائیں بادشاہ محمد قاسم مشوری ہے. محمد قاسم مشوری ان کی قوم ہے, قدس سر العزیز. میں ان کا غلام ہوں. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ ہم خود صاحب طریقت ہیں, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو الہاد کی طرف جانے والے جاہل پیر ہیں, جو علم سے روکتے ہیں, علم خود نہیں پڑھتے, مریدوں کو کتاب پھرولنے نہیں دیتے, پٹیاں یہ پڑھاتے ہیں کہ جو میں کہوں بس وہ بات ختم, کتاب دے نیڑے نہ جانا. یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ پروان چڑھ سکے, کہیں کتاب پڑھ کے مجھے آ کے مسئلہ نہ پوچھ لے, بابا جی تساں اینج آکھیا تے قرآن تے اینج آندا ہے. ایسے پیروں کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے کر کامل اولیاء کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دیجئے اور بیعت ہو جائیے.
میں پوری امت مسلمہ کو آگاہ کر رہا ہوں، جاہل پیر، علم سے روکنے والا پیر اور بد عقیدہ پیر، اس کی بیعت توڑ دینا مسلمان پر واجب ہے۔ یہ وہاں کا پراپیگنڈا ہوتا ہے، ساڈے حضرت جیا کو نہیں ہے اس زمانے چ، یہ اندر ہر جگہ پہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سونا یاد رکھو، مرشد کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ باعمل ہو، وہ عالم ہو، اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہو، کامل پیر کی یہ 4 نشانیاں قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں، علماء نے بھی لکھی ہے۔ صحیح عقیدہ، عالم، باعمل، نالے ہو سے اجازت، اے شرطاں وچ پیر ضروری، 4 شرطیں، اے شرطاں وچ پیر ضروری، کوئی نہیں شرط ریاضت۔ اب اس نے گلے میں تسبیح کتنی لٹکائی ہوئی ہے، الٹا کتنے سال لٹکا ہے، پانی میں کھڑے ہو کے حضرت نے چلا کاٹا ہے۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک حضرت صاحب کو کسی نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، مرید نے، بھائی کیوں اٹھائے ہوئے، خیر ہو، کہنے لگے ان کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ کیا ہوا؟ یہ 40 دن پانی میں کھڑے رہے، چلا کاٹا ہے۔ اچھا، اس سے پوچھنے والے نے پوچھا 40 دن پانی میں رہے، اذان کی آواز پانی میں کھڑے تھے تو جاتی تھی؟ جی جاتی تھی۔ تو یہ پھر بھی پانی میں رہا؟ ہاں جی پانی میں رہا۔ انہوں نے کہا چوک کے پرے مارے ہو جائے پیر نو، یا چلے کٹتا ہے تو نمازہ نہیں پڑھتا۔ ان لوگوں نے تو بدنام کیا ہوا دین اسلام کو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چلے کاٹنے کا حکم دیا تھا؟ کسی عامل نے تمہیں کسی پھڈے پہ ڈال دیا؟ کوئی جن پھنسانا چاہتے تھے، موکل پھنسانا چاہتے تھے؟ یہی آج کل پیری مرید رہ گئی ہے، تویز دھاگا رہ گیا۔ خدا کی عظمت کی قسم، جو عالم ہوتے ہیں اور علماء کے سوا، امام شافعی کا قول ہے، ہائے ہائے، آپ فرماتے ہیں ان لم یکن العلماء الاولیاء فلیس للہ ولی، اگر عالم اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر اللہ کا ولی ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اس قسم کے مقامی پراپیگنڈے اور کمپنی کی مشہوریوں نے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا، پتہ بھی چل رہا ہے کہ پیر کا بیڑا بڑھ چکا ہے، اس کے باوجود وہ اندر کا پراپیگنڈا اتنا تگڑا ہے اور اپنے ساتھیوں کا اتنا خوف ہے کہ وہاں سے کلمہ حق بولنے کی جرات کسی میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں دوبارہ یہ بات للکار کے کہہ رہا ہوں، ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو اللہ اس کے رسول اور پوری امت کے متفق کا فیصلہ اور بلکہ جمہوری عقائد کے بھی خلاف جاتا ہے، اس نو چک کے مار، توڑ دے بیعت ایسے پیر کی، جرت کر۔ سنیت کے اندر بہت بڑا گن ہے جو اس قسم کے لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ میں ان ملحدین کی بہت ساری قسمیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملحدین کی ایک اور قسم بھی ہے، جاہل پیروں کے ساتھ اگلی قسم سنیے، وہ قسم ہے روافض کی۔ رافضی یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف کھڑا ہونے والا ایک مستقل ٹولہ ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے مخالف ہیں، نہیں سنا؟ ان کی آپ باتوں پہ غور کریں، جو شانیں تم نے حضور کی آج تک بیان کی، انہوں نے وہ ساری کی ساری باتیں اہل بیت کے اندر ثابت کرنا شروع کی ہوئی ہیں۔ عبادت اصلیہ کے حوالے سے یا دلیل سے ہم نے جو کچھ کیا، انہوں نے وہ سارے کا سارا آگے ڈرفٹ کیا ہوا ہے، شفٹ کیا ہوا ہے۔ اگر سمجھ ہے تو میری بہت گہری بات ہے، سمجھ گئے ہوگے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی، شاید سب سے بڑی کامیابی یہ ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے تیار کیے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے ستارے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی عظمت کو چیلنج کون کرتا ہے؟ یہی وہ ٹولہ ہے جو آقا کی اس عظمت کا منکر ہے، کہتے ہیں یہ سارے معاذ اللہ منافق تھے۔ عزیزان گرامی، ان کے پاس دین کی الف بے تک نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ منافق تھے، مطلب کیا ہے؟ اندر کچھ تھا اور باہر کچھ تھا۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں اہل بیت تقیہ کرتے تھے،
مطلب کیا ہے؟ ان کے بھی اندر کچھ تھا اور باہر کچھ اور تھا. تو صحابہ کے بارے میں منافقت کا فتویٰ انہوں نے دے دیا, اہل بیت کے بارے میں تقیہ کا فتویٰ انہوں نے دے دیا, تاکہ حضور کو بھی تقیہ کے حوالے ان لوگوں نے تقیہ کرنے والا قرار دے دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دین صحابہ سے ان کو ملا, نہ دین اہل بیت سے ان کو ملا. صحابہ اور اہل بیت سب کا ہاتھ بدہ اگر غلام ہے, سب کو نہ منافق مانتا ہے نہ تقیہ باز مانتا ہے, تو وہ صرف سنی ہے. ہم نے ان سب سے دین سیکھا ہے. ملحدین کا ایک گروہ جو میں تھوڑا سا پہلے ڈسکس کر کے آیا ہوں, یہاں میں اس کی تفصیل بیان کرنے لگا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں آگے چل کے تفصیل عرض کروں گا. وہ گروہ ہے آزاد خیال گروہ. آزاد خیالی ملحدین میں اپنے لیول پر, قادیانیوں میں اپنی سطح پر, مستشرقین میں اپنے معاملے میں, اور جدید مجتہدین, سب یہ کچھ بھی نہیں ہے. آزاد خیالی کی ایک بیماری ہے جو اوپر سے نیچے تک ان سب کے اندر یکساں پائی جاتی ہے. یہاں بات کو سمجھ لیجئے. اسلام محفوظ ہے کن چیزوں میں؟ اب میری گفتگو کا تیسرا حصہ شروع ہوتا کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں. عزیزان گرامی, اسلام محفوظ ہے 3-4 چیزوں میں: قرآن, حدیث, اجماع, جمہور. کیسے مسائل تو الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام بیسیکلی جس برتن کے اندر محفوظ ہے, جس قلعے کے اندر اسلام کو محفوظ کر دیا گیا ہے, وہ قلعہ ہے قرآن, حدیث, اجماع اور جمہور. یہ جمہور کے لفظ سے یا اجماع کے لفظ سے عوام شاید متعارف نہ ہو. کوئی بات نہیں, گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے. آپ قرآن و سنت تو سمجھتے ہو نا. قرآن, حدیث, اجماع, جمہور, اس دا منکر رب تو دور. قرآن, حدیث, اجماع, جمہور, جو نہ مانے دین سے دور. اب یہ وہ چیزیں ہیں 4 جن کے منکرین, میں کہہ رہا تھا کہ آزاد خیال ہوتے ہیں. اب آزاد خیالی کی بیماری ملحدین, قادیانی, مستشرقین, مجتہدین, جدید مجتہدین, نام نہاد, تنگ نظر مجتہد. ابھی حضرت کچھ اشعار بڑے پیارے پڑھ رہے تھے اقبال صاحب کے, تو اقبال رحمت نے بڑے تیٹ بعض اشعار لکھے ہیں. یہ بھی شاید انہیں کا شعر ہے: اجتہاد عالمان کم نظر, زجتہاد عالمان کم نظر. تنگ نظر علماء کے اجتہاد کی بجائے اقتدائے رفتگاں محفوظ تر. اگلے بزرگوں کی اقتداء, ان کی پیروی, ان کے قدموں سے لگ کے رہنا محفوظ تر ہے. جو ان کو چھوڑ گیا وہ آزاد خیال ہو گیا. یہی الہاد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن بندے کو آخری انتہا ہدایت کی دے کر چھوڑتا ہے. ایک آیت پڑھ رہا ہوں, بہت آیتیں اس طرح. ھذا بلاغ للناس, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 52 ہے. یہ لوگوں کے لیے, پوری کی پوری انسانیت کے لیے بلاغ ہے. قرآن انسانیت کے لیے بلاغ ہے. بلاغ کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ پہ غور کرنا. هو الانتہاء الی اقصی الغایۃ. بلاغ کا معنی ہوتا ہے منزل مقصود کے آخری کنارے تک پہنچا کے چھوڑنا بلاغ ہوتا ہے. منزل مقصود دکھا کے پیچھے ہٹ جانا, وہی لگا جامی ہونا گے نہیں. منزل مقصود کے اندر بھی نہیں, منزل مقصود کے آخری کنارے تک پہنچا کے چھوڑنے کا نام ہے بلاغ یا بلوغ. البلاغ والبلوغ هو الانتہاء الى اقصی المقصود, الى اقصی الغایۃ. خیر, قرآن کی بات بتا رہا تھا. اسی طرح حدیث ہے. قرآن خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوب, ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں گے جو ہم نے نازل کیا ہے. اور اجماع کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اور سبیل المومنین والی آیت, اور صراط مستقیم والی آیت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ. اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہونے دے گا.
اور فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْاخْتِلَافَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب اختلاف دیکھو تو ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا. فَإِنَّهُ مَنْ شُذَّ فِي النَّارِ، جس نے میری امت کی اکثریت کو چھوڑا وہ جہنم میں جائے گا. یہ ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس میں نے شارٹ کر کے بتایا کہ قرآن، حدیث، اجماع، جمہور کیوں حجت ہے، اسلام ان کے اندر محفوظ کیسے ہے، یہ اسلام کا قلعہ، حفاظت کا قلعہ کیسے ہے، میں نے دلائل سے ثابت کر دیا. اور اس کے آگے بھی ذرا سن لیجئے. عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو داؤد شریف میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، میرے بعد تم لوگوں میں جو زندہ رہیں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کثرت سے اختلافات دیکھو گے، میرے بعد اختلافات کثرت سے ہوں گے. یہ ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے. تو پھر کیا آقا نے فرمایا، جب اختلافات کثرت سے دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو قائم رکھنا، میری سنت پہ چلتے رہنا، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ چلتے رہنا. آگے فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَأَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا، وَأَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا، داڑھ کے نیچے دبا کے، یعنی مضبوطی سے پکڑنے سے یہ استعارہ ہے. داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو پکڑنا مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے. تو اس کو پکڑ لینا. یہ میرے، ہم سب اور آپ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح حدیث کی صحیح کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں موجود ہے. تو دماغ پہ اثر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو لینا چاہیے کہ نہیں؟ کہ آقا اختلافات کے دنوں میں کون سی لائن دے رہے ہیں، کہاں جانا، کیا کرنا؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جڑ سے، دانت سے پکڑ لینا. آقا نے ہدایت کو انتہا تک پہنچا کے چھوڑا ہے اور اپنی امت کو رہنمائی دینے کا حق ادا کر کے چھوڑا ہے. تو جو ان پر تنقید کرے وہ تو گیا نا. پھر کہیں کوئی سنت کو نہیں مان رہا، وہ مستشرک ہوا، خواہ وہ ملائیشیا میں چلا جائے، خواہ وہ لاہور میں ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہو، ماڈل ٹاؤن میں. میرا اشارہ پرویز کی طرف، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مخالفت کے روپ میں سامنے آئے. آقا فرما رہے ہیں ان کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لو، مضبوط رہو. تو ہمیں جو دین دیا گیا ہے، اور دین جس برتن میں محفوظ کر کے یا جس قلعے میں محفوظ کر کے دیا گیا، یہ لوگ اس قلعے کے خلاف ہیں. لہذا ان لوگوں کا علاج، ان لوگوں کا رد اور علمی طور پر ان کے خلاف اچھا نوٹس لینا، یہ علماء وقت کی ذمہ داری. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ جو خلفائے راشدین، اجماع، امت کی اکثریت، یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے نا، زیادہ تعداد میں تھے. ایک ایک عالم کی اہمیت آقا بتا رہے ہیں. میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو پتہ چلتا ہے جو ایک عالم کے خلاف ہو تو کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا یا کوئی فرقے کا مسئلہ ہوگا، لیکن جو پورے کے پورے علماء کے طبقے کے خلاف بولتا ہو وہ نبیوں کے وارثوں کے خلاف بولتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ایک عام کسی عالم سے اختلاف نہیں رکھتا، یہ ملحد ہے جسے پورے کے پورے اسلام سے ہی اختلاف ہے. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی ترجمۃ الباب کے اندر موجود ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری، مسلم میں اور بہت حدیثوں میں، یہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ تعالیٰ جب علم اٹھائے گا تو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علم وہ جا رہا ہو اور نظر آ رہا ہو کہ علم وہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے. علم زمین آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے. فرمایا ولیکن بقبض العلماء، علم یوں ختم ہوگا کہ علماء ختم ہو جائیں گے، علم خود بخود ختم ہو جائے گا. تو علم کا تو دار و مدار ہی علماء کے سینوں پر ہے، علماء کے علم پر ہے، علماء کی لائبریریوں پر ہے، علماء کے مطالعے، علماء کی رہنمائی پر ہے.
تو جو علماء کا خلاف ہے وہ دراصل علم کا مخالف ہے، اور جو علم کا مخالف ہے ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، وہ دین کا منکر، علماء کا منکر دین کا دشمن ہے۔ سب علماء پر تنقید کرنا، سب کو بابے کہہ دینا اور ٹھکرا کے رکھ دینا، سارے مولوی کہنا کہ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہاں جی ڈرتے ہوں گے، ہر عزت دار آدمی بے عزت آدمی سے ڈرتا ہے۔ بلا تشبیہ، ویسے میں ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، لوگ کتے سے بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ تو کتا ٹورا بنا جی میرے کو بندے سارے مولوی میرے کو ڈرتے نا، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بجا ہے جناب کا فرمایا ہوا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا ان اخوف، مجھے سب سے زیادہ خطرہ، اخوفا لفظ خوف سے بنا یعنی خوف، مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اور خوف، ان اخوف ما اخاف علی امتی، تو خوف کا لفظ تو حضور بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ کیسے سے، وہ تیرے جیسا صحیح ہے۔ آگے کیا ہے، ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، مجھے اب سب سے زیادہ خطرہ، اندیشہ اپنی امت میں ان لوگوں سے ہے جو زبان چلانے کے ماہر ہوں گے، اندر کے منافق ہوں۔ اب آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں اس قسم کے منافق کیا کیا بدماشیاں کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ علماء کی مخالفت دین کی مخالفت ہے، اور تمام طبقہ علماء کی مخالفت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح سند کے ساتھ دارمی میں حدیث نمبر 469 469، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتدرون ما ذہاب العلم، آپ صحابہ اپنے شاگردوں کی بڑی تربیت کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے شاگردوں جانتے ہو علم کیسے چلا جائے گا؟ اتدرون ما ذہاب العلم، علم کا جانا کیا ہے؟ قالوا لا، جواب دیا گیا حضور نہیں پتا، فرمایا ذہاب العلماء، علماء کا چلے جانا علم کا چلے جانا ہے۔ یہ علماء کی قدر و قیمت ابن عباس بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول سنن دارمی میں حدیث نمبر 404 ہے، آپ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے الفاظ نہ ہو ہم چیز کیا ہیں؟ وما نحن، ہم کیا چیز ہیں؟ لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے کلمات نہ ہو، یہ صحابی کہہ رہا ہے۔ تو آج کوئی 15ویں صدی میں ایک بندہ کتنی زبان درازی کرے، ادب سیکھو، بے ادبہ مقصود نہ حاصل، وچ درگاہ نہ ڈھوئی۔ حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا، بڑے کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو سارے کے سارے علماء کو، اپنے سے پہلے بزرگوں کو، اولیاء کے نام لے لے کر 14 سال کی امت کے مجددین کو رگڑے لگاتا ہے اور اپنے لفظوں میں ان کو وڈھتا ہے، تو ایسے بندے کو علمی طور پہ وڈھنے کا حق دوسروں کو بھی حاصل ہے۔ ایمان بچاؤ۔ یہ اپنے پروپیگنڈے کے تحت نیٹ پہ وہ بوسٹنگ کر کے تو وہ تیز لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی ویلیو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صفر ہوتی ہے، بلکہ نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہے۔ یہ ملحدین کے مقابلے پہ ہماری روش کیا ہونی چاہیے، اور ملحدین کا ایک بہت بڑا کامن خرابی وہ کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ پٹا گلے میں ڈال لینے والا الہاد کی تمام قسموں سے محفوظ ہو جائے گا، اور جس کو اس راہ پہ چلائے گا اسے بھی محفوظ کر دے گا۔ ایک بات اور بتا دیتا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کئی کتابوں میں ہے، مشکات میں بھی ہے، جو پڑھائی جاتی ہے، سند اس کی حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، اے میرے شاگردو تم اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرنا جو دنیا سے جا چکے ہیں، فوت شدہ لوگوں کی پیروی کرنا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟
زندہ کی کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ بندے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، وہ جن کی تم نے پیروی کرنی ہے تم سے پہلے گزر چکے، وہ محمد کریم کے صحابی ہیں. آج دیکھ لو کن پر تنقید ہو رہی ہے اور کن کی پیروی کی جا رہی ہے. کام الٹ کر دیا گیا ہے آج کے زمانے میں. یہ ہے انسانوں والا راستہ، شرافت کا راستہ، دین کا راستہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کا راستہ. آپ نے دیکھا ہوگا اس دور میں واقعی زندہ لوگ فتنہ کا شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھئی ایسے بندے آپ جانتے ہیں، نہیں تو میں دکھا دیتا ہوں کہ پہلے امیر معاویہ کا ادب کرتے تھے، بعد میں بگڑ بیٹھے. تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، صادق آیا کہ نہ آیا؟ پہلے افضلیت شیخین کے قائل تھے، بعد میں انہیں سیاستدان کہہ دیا. تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ یہ ہے انقلاب. یہ ان کا نام نہاد انقلاب ہے. انقلاب سے پہلے کیا تھا، انقلاب کے بعد کیا ہے. میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، اس کی بہت مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں کون کون سی تبدیلیاں آئیں. بعض مخصوص ہستیوں کے بارے ایمان اور عدم ایمان کی جب بحث چلتی ہے تو پہلے ان کے عقائد ان کے عدم ایمان کے تھے، بعد میں ایمان کے عقائد سامنے آ گئے. تو یہ تبدیلیاں کہاں آ رہی ہیں؟ یہ ہے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ بندے کو اپنے سر پہ زیادہ نہ چڑھاؤ، طرح طرح کے القاب نہ دو. ایسا کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ خاتمہ میرا آپ کا ایمان پہ کرے. زندہ لوگوں کو سر پہ اٹھانے والے سخت تنبیہ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے فرمودات بھی موجود ہیں، اور پوری امت کا مختار طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کو زیادہ القاب نہ دو، اس کا دماغ خراب نہ کرو. کل وہ بگڑ گیا تو تمہاری عقیدتیں اس کے پیچھے پیچھے تمہیں بھی جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں. معیار قرآن حدیث اجماع اور جمہور ہے. اس سے جو تھڑک گیا چوک کے پرے مار، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک بات اور سن لیں، یہ جتنے میں نے آپ کو پہلے گن کے سنائے کہ ملحدین کے کئی طبقے ہیں اور اہل حق کا ایک ہی طبقہ میں نے بتایا. ہم وہ ہیں جو قرآن حدیث اجماع اور جمہور کے پابند ہیں. خدا کی عظمت کی قسم قرآن حدیث اجماع اور جمہور پہ چلنے والے ایک پیج پر موجود ہیں. یہ حقیقی معنی میں حضور کی امت ہے. باقی جتنے ملحدین ہیں اور ملحدین کے مختلف طبقے ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پر اکٹھے موجود ہیں. ان کو میں اکٹھا ایک پیج، ایک فرقہ، ایک طبقہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دلیل سے انشاءاللہ. کیوں؟ قرآن کو کسی نے چھوڑا ملحد کہلایا، کسی نے حدیث کو چھوڑا مستشرق کہلایا، کسی نے قرآن حدیث دونوں کو چھوڑا قادیانی کہلایا، کسی نے اجماع کو چھوڑا وہ رافضی اور خارجی کہلایا، اور قادیانی ان تینوں کے منکر ہیں. کسی نے جمہور کو چھوڑا تو وہ قطعی اور ظنی، یہ لوگ اجماع کے بھی منکر ہیں، یہ قطعی اور ظنی کے چکروں میں پڑ گئے. نبی پاک کی امت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بھی ملحدین ہوتے ہیں. یہ بات قطعی ہے کہ نہیں، اس کے خلاف کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہوگا. یہ ساری کی ساتیں جو بات کرتے ہیں یہ دراصل ان کے اندر خمیر کون سا ہے؟ ملحدین کا خمیر ہے، ان کا لگایا ہوا ٹیکہ ہے. محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات سے استدلال کریں گے. قرآن کے مقابلے پر ہو سکتا ہے دوڑے پڑھنا شروع کر دیں. حدیث صحیح بخاری اور سیاستہ کے اندر موجود ہوگی، ہو سکتا ہے یہ آپ کو صاف کسی کتاب سے حدیث پڑھتا ہوا نظر آئے اور حدیث کی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، ڈٹھائی سے پڑھ دے گا. تو تصریحات، واضحات، محکمات، تصریحات، مختارات، ان کے ہوتے ہوئے اس قسم کی کچی کچی باتیں مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں. یہی الہاد کا طریقہ ہے. اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں محکمات اور متشابہات کے جہاں پر ذکر ہے اس کے اندر حدیثیں اور تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ بلا انشاءاللہ تعالی اگر آپ میں خوف خدا ہوا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں. اچھا، میں نے کہا تھا کہ یہ سارے ایک پیج پر ہیں، اس کا میں نے ثبوت دے دیا.
کوئی قرآن کے موڑ پہ تھڑکا ہوا ہے، کوئی حدیث کے موڑ پہ تھڑکا ہوا ہے، کوئی اجماع کے موڑ پہ، کوئی جمہور کے موڑ پہ، یہ سارے کے سارے ایک پیج پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان سب کا تعلق ان چار مقامات پر سے کسی نہ کسی مقام پر تھڑکنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم ان سے الگ ایک پیج پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان چاروں کی چاروں چیزوں کے پابند ہیں۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ ایک پیج پر پھر کیوں ہیں؟ اختلافات کے باوجود ایک پیج پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان چار اصولوں سے منکر ہیں، تو ایک پیج پر تو ہوئے، لیکن ہمارے پاس ان کا رد کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی ایک کمزوری ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو آپس کے اختلافات سنا کے فلاں مولوی ہنج پہ آتا ہے، فلاں مولوی ہنج پہ آتا ہے، 5-7 مولویوں کے وہ کلپ تیار کر کے ایک مذاق بنا ڈالتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ تو آپ بھی بنائیے، خدا کی عظمت کی قسم، یہ ایک پیج پر آنے والے قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کا مقابلہ کرنے والے، ان سے تھڑکے ہوئے لوگ چونکہ اسلام کی مین سٹریم سے الگ ایک اپنا ڈھونگ رچائے بیٹھے ہیں، مگر ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں۔ فیصل آباد سے آواز آتی ہے جی سارے ٹھیک ہیں، یہ انہی کا بندہ ہے۔ جہلم سے آواز آتی ہے جی ساری غلط ہیں، یہ انہی کا بندہ ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جی ملا غلط ہیں، اپنی کتاب شیطانی خزائن میں لکھتا ہے، ملا کا لفظ استعمال کرتا ہے، تمام علماء کے خلاف لکھتا ہے۔ جیل میں ایک ریسرچ سکالر بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، ریسرچ سکالر، اس نے اس کی ریسرچ کیا ہے، اس نے تو قرآن کے متن پر بھی ریسرچ کر ڈالی ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ یہ ریسرچ جب کرنے لگتا ہے نا بندہ، تو پھر اسی طرح کی بےہودگیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہتا ہے جی سارے علماء غلط تھے، میرے لیے یہ حجت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صدی میں مجددین کا وجود دکھاتے ہیں، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ حجت ہی نہیں ہے۔ تو جس کے لیے امت مسلمہ کے مجددین، 1400 سالہ علماء، مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہاء حجت نہ ہوں، تو پھر ایک بات سن لیجئے، اس بندے سے آپ سوال کیجئے، بسم اللہ، یہ بڑا چبھتا ہوا جملہ ہے ایسے بندوں کے لیے کہ بھائی تم کہاں سے حجت آ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا کہ تمہارا حجت ہونا بھی مردود ہے۔ یہ سارے اگر حجت نہیں ہے تو تم کیسے حجت ہو؟ بجائے اس کے کہ ان سب کی حجت ہونا تسلیم نہ کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہیں ہی ہم حجت ہونے سے اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ جس کے لیے پوری امت حجت نہیں ہے، وہ بندہ حجت کیسے ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے، اور ضرور چاہیے، نہیں تو ہم ہلنے نہیں دیں گے۔ خواہ وہ لاہور میں ریسرچ سکالر بن کے بیٹھا ہوا ہو، خواہ وہ کسی اور شہر میں مذہب کے نام پر ٹک ٹاک دیتا ہو، شرارتیں کرتا ہو، متشدق منہ پھٹ آدمی ہو، ہمیں بتایا جائے یہ لوگ کس منہ سے حضور کی امت کے رہنما بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پوری امت حجت نہیں ہے تو تم حجت کیسے ہو؟ جواب معقول ہونا چاہیے، شرارت سے نہیں، جذبات سے نہیں، لمبی زبان سے نہیں، جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں، ہمارے ایک عمر رسیدہ اور اسلاف کی باقاعدہ بہترین یاد بزرگ عالم دین جلوہ افروز ہو چکے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ آپ کو درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا، آپ نے یہ فرما دیا۔ تو میں ان کے تشریف لانے پر اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں، اور میں نے جتنی باتیں کی ہیں، میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ باتیں 3 ہیں، اینڈ پہ میں وہ 3 باتیں پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ملحدین کے عقائد کیا ہیں اور کیوں ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں۔ نمبر 2، ملحدین کی کتنی اقسام ہیں، ان کے اندر کتنے فرقے ہیں۔ نمبر 3، ان کا رد کرنے کے لیے ہمارا اصول جس کا ہمیں کس حد تک بند رہنا چاہیے۔ ہم سارے قرآن حدیث اجماع کے کو ماننے والے ایک صفحے پر موجود ہیں، تو یہ سارے مخالفین دوسرے صفحے پر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے ایک چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو ذمہ داری کی آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ انہوں نے مجھے کلپ پکڑایا ہے، فقیر کے ہاں
ضلع جہلم، تحصیل پنڈ دادن خان. آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جھوک فقیر. 15 شعبان سے 27 رمضان تک وہاں پر دورہ تفسیر ہو رہا ہے. قرآن شریف کے 30 سپارے شب برات سے لے کر شب قدر تک تقریباً 40 دن میں پڑھائے جائیں گے. پورے کا پورا قرآن ختم کرایا جائے گا. تمام حضرات جو وہاں پر پہنچ سکتے ہوں بلکہ ہمت کر کے پہنچنے کی کوشش کریں. علمی ذوق رکھنے والے لوگوں کی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اچھی خدمت کر سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.